جی زبور. جی مجھے ابھی یاد آیا کہ ریکارڈنگ اسٹارٹ کرنی تھی، کل بھی ایک مس ہو گئی، سوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی۔ اب آپ دیکھیں ان آیات میں جو ابھی گزری ہیں، آیت نمبر 10 اور 11 میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے پہاڑ تھے اور جو پرندے تھے ان کا کیا کیا کہ جب وہ پڑھا کرتے تھے زبور، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی جو آواز ہے وہ بہت ہی پیاری آواز تھی۔ اگر دیکھا جائے تو چرند اور پرند جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو قریب جمع ہو جاتے تھے، تو ایک تو ان کی آواز خوبصورت تھی۔ دوسری آپ نے بچوں کے اگر دیکھا ہو پلیڈو جو کھیل رہے ہوتے ہیں، جو جس کو وہ مولڈ کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے شیپ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے ہی نرم کر دیا تھا ان کے لیے لوہے کو کہ وہ اس سے زر بناتے تھے، اور ان کو یہ بھی سکھایا تھا کہ کیسے زر بنانی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح اگر زنجیر بنتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کی ایک کڑی دوسری سے ملی ہوتی ہے، اور سب کا جو ڈایا میٹر ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، شیپ ایک جیسا ہوتا ہے ان کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ایک بڑی ہو ایک چھوٹی ہو تو کیا ہوگا، بیچاری چھوٹی والی ٹوٹ جائے گی بڑے کی زور سے۔ تو وہ جو طریقہ کار ہے یہ پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے انجینئرس رکھتے ہیں کہ اس کا ڈایا میٹر کتنا رکھنا ہے، اس کی تھکنیس کتنی ہوگی، اس کا انر سائڈ میں کتنا ہول ہوگا، اس کا باہر سے کس طرح ہوگی، تو اس کا پراپر طریقہ ہوتا ہے لوہے کے کام کے لیے۔ تو ان کی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم سکھایا تھا، اور وہ چونکہ ان کے جو لوہا تھا ان کے لیے نرم کر دیا تھا، تو وہ اپنی ہی اس سے جو ہے شیپ دے دیتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاتھ میں اگر پلیڈو ہو تو ہم کیسے آرام سے اس کو شیپ دے دیتے ہیں، بچے کو ہم نے دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس طرح ان کے لیے لوہا تھا، اور وہ زر کہتے ہیں جو جنگوں میں جو لباس استعمال ہوتے ہیں وہ آرام سے بنا لیا کرتے تھے۔ جی کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، اور تم سب نیک کام کیا کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یہاں اور پر ہم نے کہا ان جا کے رہا لیے ہے، تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا ایک نعمت دی تھی، ان کو بادشاہ بنایا، ان کی زبان میں اتنا خوبصورتی پیدا کر دی کہ چرند پرند جمع ہو گئے، ان کے ہاتھ میں اتنا اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا کہ لوہا جو ہے مولڈ ہو جاتا تھا۔ پھر ان کو ان کی مدد کی ان کے بیٹے حضرت سلمان سے کہ نیک اور صالح بیٹا دیا جو نبی تھا، اور حضرت سلمان کے جو مسخر کر دی، مطلب ان کے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ان کے حساب سے چل سکتی تھی۔ اور اب یہاں پر اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں جب وہ نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، پانی کے جہاز سے جو ہے حج پہ جاتے تھے، اور ایک مہینہ جانے میں اور ایک مہینہ تقریباً آنے میں لگتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے جب ہمارے دادا دادی گئے تھے جب بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس وقت وہ جب گئے تو ایک مہینہ ان کو جانے میں لگا تھا اور ایک ہی مہینہ ان کو آنے میں لگا تھا۔ تو کہا گیا جو اتنی دیر کی وہ تھی مسافت، اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ دیکھیں ہوا جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ سے سب سے زیادہ سپیڈ تیز ہوتی ہے، لائٹ کی سپیڈ، اس کی سپیڈ سے وہ سفر کر کے ایک جگہ سے جس کی مسافت، جس کی ٹریولنگ اگر ٹائمنگ آپ دیکھیں تو 1 منتھ ہوتی تھی، وہ فوراً وہاں پہنچتے تھے، اور اس جگہ جو بھی ان کا کام ہوتا تھا، جو انہیں جنگیں لڑنی ہوتی تھی، جو مقابلہ ہوتا تھا، وہ کر کر وہ شام کو واپس اپنی جگہ موجود ہوتے تھے، کیونکہ ہوا ان کو ان کے ذریعے مسخر کی گئی تھی، اس کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور وہ اپنی جگہ پہ واپس پہنچ جاتے تھے۔ جی اب تانبے کے اور اس چشمے کے دیکھیں جو بات کی گئی ہے وہ بھی یہی ہے نا، لوہے اور تانبے کے ان کے لیے جو مسخر کی گئی تھی چیزیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سردابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آنکھیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کرتے تھے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ جی اس میں اگر دیکھا جائے کہ جو شیطانوں کے بارے میں یا جنات کے بارے میں، جنات ہم یہاں پر کہیں گے کہ جنات کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں، اور یہ سب ہم نے پڑھا تھا، شہاب ثاقب انہیں مارا جاتا ہے آسمان کے کناروں پہ، اگر وہ پہنچتے ہیں تو ان کو کوئی علم نہیں ہوتا،
آگے بھی آپ دیکھیں گے حضرت سلمان علیہ السلام کو جب ان کا انتقال ہوا، جب تک وہ لاٹھی جو پکڑے ہوئے تھے اس کو گن کا کیڑا نہیں کھا گیا ان کو پتہ نہیں لگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کو کسی قسم کا کوئی غیبی علم نہیں ہے، لیکن جو کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو وہ عذاب چکے گا۔ پھر کہا گیا کہ جنات نے کیا کیے تھے، کلے بنائے تھے، کیونکہ وہ ایک بادشاہ تھے اور ان کی جو تعمیر کا کام تھا وہ کنسٹرکشنز والا وہ کرتے تھے، مجسمے اور حوض بناتے تھے پانی کے لیے، چولہے، کیونکہ اب وہ جنات تھے تو ان کے انڈر کافی بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی عوام اس کے اندر موجود تھی جو کھانے پینے کا جن کا انتظام کرنا تھا، تو ان کے لیے ایسی دیگیں تھیں، بڑی بڑی دیگیں، اگر آپ نے کبھی دیکھی ہوں کہیں لگی ہوئی، جیسے آپ درباروں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی دیگیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر لوگ سارے اناج ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر باقاعدہ ایک ہی ساتھ وہ پک جاتی ہیں، جن میں ہزاروں لاکھوں لوگ کھا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ان جنہوں نے جو ہے وہ دیگیں لگائی ہوئی تھی جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تاکہ اس میں زیادہ لوگوں کے لیے ایک ساتھ کھانا پک سکے اور زیادہ لوگ کھا سکیں۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن اے آل داؤد، اس کے لیے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے اعضاء کو کھا رہا تھا۔ جی اب یہ بس جب دیکھیں، سلیمان علیہ السلام یہ والی آیت آپ نوٹ کر لیں کہ گن کا کیڑا جو تھا، جیسے ہم کہتے ہیں دیمک ٹائپ کا جو ہوتا ہے، تو وہی کھاتی ہے نا لکڑی، گن کا جو ہوتا ہے دیمک، تو کہا گیا کہ اب وہ بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل اس کے بارے میں نقشہ یہ کھینچا جاتا ہے کہ جو پہرے دار تھے وہ جنات تھے اور وہ باہر پہرا دے رہے تھے، اور آپ ان کو دکھ رہے تھے باہر سے کہ آپ کہیں آتا ہے کہ کھڑے تھے اور کہیں آتا ہے بیٹھے تھے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ وہ لکڑی پکڑے ہوئے تھے جس کے سہارے سے وہ بیٹھے تھے۔ اور کہا جاتا ہے جیسی اس کو گن کے کیڑے نے کھایا، آپ کی موت ہو چکی تھی، آپ انتقال کر چکے تھے، لیکن جنوں کو نہیں پتا چلا جب تک وہ پورا گن کھا کے وہ لکڑی ٹوٹی، جیسی ٹوٹی کیونکہ اس کے سہارے سے آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ لڑک کے گر گئے، تب ان کے علم میں آیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جی بس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ جن غیبدان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیڑی کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ جی یہاں پر آپ اور دیکھیں ملکہ سبا ہم پڑھ کر آئے، جو بلقیس تھی، جو سورہ نمل جو چوٹی والا ذکر آیا تھا، اور اس میں حدود جو ہے اس نے آ کے بتایا تھا فلاں فلاں شہر میں ایسی خاتون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتی ہے، یہ اس کا معاملہ سارا بتایا جا رہا ہے۔ جی ہم نے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد رکھی تھیں جو برسرے راہ ظاہر تھیں، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں، ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہو۔ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ افسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلاشبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، سو یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور و دباؤ نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گبان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کی بھی اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا، اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ۔ سنیں ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہے۔
کہہ دیجیے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی بازپرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجیے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا۔ کہہ دیجیے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے صرف خوشخبریاں سنانے والا اور دھمکانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے، پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب، سچے ہو تو بتا دو، جواب دیجیے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جسے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں، بلکہ تمہارا دن رات مخروف فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہے۔ اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پیشمان ہو رہے ہوں گے اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے لیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب کیے جائیں۔ کہہ دیجیے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی، یہ اور آیات تمہارے نوٹ کر لیجئے آپ، کہ آپ دیکھیں آیت نمبر سورہ سبا کی 35 ہے اور 36 ہے، اور اس کے بعد آگے بھی 37 اسی سلسلے میں آ رہی ہے، کہ یہاں پر ہمیشہ یاد رکھیں اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے یا اولاد زیادہ ہے تو یہ نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں بہت محترم ہے، یا کسی کے پاس مال اور اولاد کم ہے تو وہ محترم نہیں ہے۔ یہ ہم اس چیز سے اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور آپ دیکھیں یہاں پر اس چیز کی وضاحت بھی ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے، فتنہ وہ مال ہے، اور قرآن نے کئی بار یہ بات کہی کہ اولاد اور مال فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے، انسان حلال حرام میں فرق بھول جاتا ہے، ان کی خوشی کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے۔ جیسے ہم بچوں کو ہر چیز دینے کے لیے اگر حلال حرام میں فرق بھول گئے تو آپ یاد رکھیں بچے نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ مانا کہ آج کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت لوگوں نے ہائی کر دیا، پہلے 10 بچے ایک گھر میں بڑے پیار محبت سے پل جاتے تھے، اب 2 اور 1 کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ چیز کم ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا آپ نے نینٹینڈو دلایا تھا یا ان کو جو X5 چل رہا ہے یا دوسرے گیجٹس ہیں اور ساری چیزیں، یا انہوں نے کیا پہنا اور کیا کھایا۔ ایون آپ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین، ابھی اس طرح ہوا ہے کہ رمضان شروع ہوئے ہیں، ہر ایک کی اپنی روٹین ہوتی ہے، تو ہمارے گروپ میں سے 2-4 لوگوں کی میرے پاس کال ہے، آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو پیور کھلائیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے دن کچن میں کھڑے رہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ افطار کی، جیسے ابھی ہم دورے قرآن کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم کچن کو دیں، اور اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کریں جو کیلولا کے طور پہ بھی ہے اور آپ کی جسم میں انرجی کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد افطار کے وقت آپ ایسی سیٹنگ بنائیں کہ آپ جلدی وہ کام کر لیں۔ اور اگر آپ کے بچے تھوڑے ایسے ہیں جیسے جو 8-9 ایئرس کے بچے ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ کافی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لگائیں۔ صرف اگر وہ کچن میں آپ کے فریج سے کوئی چیز نکال کے دے دیتے ہیں، آپ کے کراکری کو ٹیبل پہ پہنچا دیتے ہیں، ان کو اپنے معاون بنائیے، دوست بنائیے، تاکہ آپ اپنی انرجی زیادہ دین سیکھنے اور سکھانے میں لگائیں، کیونکہ جتنا آپ کا ٹائم سیف ہوگا وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اپنا ٹائم اتنا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا آپ نے کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا، کیا عمل کیا اور کیا نہیں کیا، اس کا سوال جواب ہونا ہے۔ تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ ہماری جو اولاد ہے ہم نے اس کو کھلانا ہے، پیور کھلانا ہے، لیکن ہر وقت جس طرح آپ دیکھیں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کرتے تھے، جب ہم کچھ کھانا نہیں کھاتے تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے مت کھاؤ،
اور جب ہمیں بھوک لگتی تھی ہم وہی چیز کھا لیتے تھے. آج کیا ہوتا ہے جب ہم کھانا ہمارے بچے کہتے ہیں نہیں کھانا تو ہم ان کو سیکنڈ آپشن دیتے ہیں, وہ منع کرتے ہیں, تھرڈ دیتے ہیں, پھر فورتھ دیتے ہیں, پھر ایک اور دیتے ہیں, اور وہ جب سب کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو پھر کال کر کے باہر سے منگا دیتے ہیں. تو کیوں ہم نے یہ چیزیں اپنے لیے مشکل خود سے کی ہوئی ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے اولاد اور تمہارا مال دونوں ہی جو ہے آزمائش ہیں. ہم نے نہ جس کے پاس زیادہ ہو اس پر فخر کرنا ہے, اور اگر کم ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے کوئی نہ کوئی اس میں حکمتیں رکھی ہوئی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں. ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دورہ اجر ہے, اور وہ بے خوف ہو کر بحشت کے بلا خانوں میں رہیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا, اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اور جس دن وہ ان سب کو جمع کر کے فرشتوں سے دریا فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے, وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو ہے نہ کہ یہ, بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے. ان میں سے اکثر کو انہی پر ایمان تھا. بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا, اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جس سے تم جھٹلاتے رہے. اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا ہے, پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور ان مکے والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں, نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا, اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا, اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا, پھر دیکھ کے میرا عذاب کیسا سخت تھا. کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح, تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں, وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں تمہارے لیے, میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے, وہ ہر چیز سے باخبر و مطلع ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وہی نازل فرماتا ہے, وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کہ حق آ چکا, باطل نہ تو پہلی بار ابھارا نہ دوبارہ ابھر سکے گا. کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ ہی پر ہے, اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بس سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے, وہ بڑا ہی سننے والا بہت ہی قریب ہے. اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے, پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے, اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے. اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے. ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا, وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے. جی سورہ فاطر جو ہے وہ مکی سورہ ہے, اور اس کی آیتیں جو ہیں 45 ہیں اور رکوعات 5 ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتے کوئی اور بلے پڑھ لے. ہیں. جی میں پڑھوں؟ میں پڑھتی ہوں. ہاں آپ دونوں ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں, عائشہ اور ماں پارا, تو آپ دیکھ لیں آپ دونوں میں آپ سے جو. بتائیے عائشہ. ہاں جی آپ پڑھ لیں وہاں پر, کوئی مسئلہ نہیں. کتنا رہتا ہے؟ تو انشاءاللہ. ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں, تو پھر دونوں پڑھ لیتے ہیں. ہاں آدھا زیادہ رہتا. اب ہم سلس پہ پہنچنے والے ہیں, تو ایسا کر لیجئے کہ 3 رکوع آپ پڑھ لیں, باقی کے پھر عائشہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہے جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغامبر قاصد بنانے والا ہے. مخلوق میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں, اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں, اور وہی غالب حکمت والا ہے. اے لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے انہیں یاد کرو. کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں
आसमान और ज़मीन से रोज़ी पहुँचाए, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ उल्टे जाते हो। और अगर ये आपको झुटलाए तो आपसे पहले के तमाम रसूल भी झुटलाए जा चुके हैं, और तमाम काम अल्लाह ही के लिए की तरफ लौटाए जाते हैं। ए लोगो, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, तुम्हें दीनी जिंदगी धोखे में ना डाले और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाले। जी, याद रखो आयत शैतान नंबर तुम्हारा 5 नोट कर लीजिए, सूरह फातिर की, या अय्युहन्नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातिद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। ये नोट कर लीजिए कि अल्लाह जो है उसका वादा सच्चा है, तुम्हें जिंदगानी दुनिया जो है धोखे में ना डाले और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाले। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है कि दुनिया की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो हमें फैसिनेट कर रही होती है या हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही होती है, किसी से भी ना हो, दीन पे चलें, बच्चों को भी चलाएं, और जो शैतान की जो वसवसे हैं उनमें कभी भी ना आए, वो धोखेबाज है। नाहिद, ये कौन सी सूरा है? सूरह फातिर हम पढ़ रहे हैं, और आयत नंबर 5 और 6 आप नोट कर लीजिए, आगे वाली आयत भी इम्पोर्टेंट आयत आ रही है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। देखें, अब हमें बताया जा रहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कौन। जी, याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन जानो। वो तो अपने गुरूर को सिर्फ इसीलिए ही बुलाता है कि वो सब जहन्नम वासिल हो जाए। जो लोग काफिर हुए इनके लिए सख्त सजा है, और जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए इनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है। बस बस वो शख्स जिसके लिए इसके बुरे अमाल मुज़य्यन कर दिए गए हैं, बस वो उन्हें अच्छा समझता है, क्या वो हिदायत याफ्ता शख्स जैसा है? यकीन मानो कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे राह रास्त दिखाता है। बस आपको इन पर गम खा कर अपनी जान हलाकत में ना डालनी चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं इससे यकीन अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है, और अल्लाह ही हवाएं चलाता है जो बादलों को उठाती है, फिर हम बादलों को खुश जमीन की तरफ ले जाते हैं और इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देती है। इसी तरह दोबारा जी उठना भी है। और जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह ताला ही की सारी इज्जत है। तमाम पर सुतरे का कलिमात इसी तरफ चढ़ते हैं, और नेक अमल इनको बुलंद करता है। जो लोग बुराइयों के दावगात में लगे रहते हैं इनके लिए सख्त तर अजाब है, और इनका ये मकर बर्बाद हो जाएगा। जी, आयत नंबर 10 आप और नोट कर लीजिए, क्योंकि उसमें बड़ी बेहतरीन बात है। जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता है तो उसकी सारी की सारी इज्जत है, लेकिन क्या है, उसने नेक अमल करने तो वो बुलंद हो जाएगी उसकी, या मतलब उसका नाम बुलंद होगा, और अगर वो बुरे काम करते तो सख्त अजाब होगा। एक ही आयत के अंदर हमें खुशखबरी भी दी गई है और डराया भी है। जी, और लोगों के लिए और लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मिट्टी से फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े मर्द और औरत बना दिया। औरतों का हामला होना और बच्चों का तौलीद होना सब इसके इल्म से ही है। और जो बड़ी उम्र वाला उम्र दिया जाए और जिसकी उम्र घटे, और वो सब किताब में लिखा हुआ है। यकीनन अल्लाह ताला पर ये बात बिल्कुल आसान है। और बराबर नहीं दो दरिया, या मीठा है प्यास बुझाता पीने में खुशगवार, और ये दूसरा कारी है कड़वा। कड़वा तुम इन दोनों में से ताज़ा गोश्त खाते हो, और वो जेवरात निकालते हैं जिन्हें तुम पहनते हो। आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी किश्तियां पानी को चीरने फाड़ने वाली हैं, इन दरियाओं में है, ताकि तुम इनका फजल ढूंढो और ताकि तुम इसका शुक्र करो। जी, यहाँ पर आप देखिए जो आयत नंबर थी 11, उसमें अल्लाह ताला ने फिर हमारी अपनी तख्लीक पे बात की। और ये बात जब भी आती है तो आप देखें, जिस तरह मैं आपको कह रही थी कि 2 दिन पहले जो होमवर्क था कि आपने अल्लाह की तख्लीक में ज़मीन आसमान को देखना है, तो इसी तरह आप ज़रा कभी खुद पर भी गौर करें कि हमारी अपनी तख्लीक क्या है। अभी हमने कल ही पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से और फिर ना कदरे पानी से
ہماری جو ہمیں ایک ایک جس طرح ہم آٹا گوندتے ہیں نا، اس طرح ہماری بنیاد رکھی ہے مٹی پر. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جو اگر وہ نطفہ اپنے تولیدی عمل میں نہ جائے تو وہ سوائے ایک گندگی کے کچھ نہیں ہے. کہ اس عمل کے بعد کہا گیا غسل بھی، آپ ناپاک ہو گئے، غسل لازم ہے. تو لیکن دیکھیں اس کے ذریعے سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیا تخلیق ہے اس کی. تو وہ تو رب ہے ہمارا، اور ہم جتنی بھی اس کی حمد و ثنا کریں وہ مطلب کم ہے. ہر وقت ہماری زبان پہ شکر اور صبر اور تسبیح رہنی چاہیے. اور یہ مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ جس میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ یوں کہیں کہ ایک جو ہے ملٹی پلائی 1000 سے ہو رہی ہے. تو جتنی زیادہ وہ 1 سے 2 اور 2 سے 3 تو اتنے 1000 سے ملٹی پلائی ہوتے ہوئے اس کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی کاؤنٹنگ بڑھ جاتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اب ہم اپنی ٹین ایجز اگر دیکھیں اس سے نکل کر آگے کی طرف آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ 30 اور کچھ 30+ ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہمارے اپنی باڈی کے اندر کتنی چینجز آ گئی ہیں کہ سم ٹائم ہم ہی اپنی پرانی پکچر، صرف یہ دیکھ لیں آپ شادی کی پکچرز دیکھیں تو آپ کو تب اور اب کتنا چینج نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. تو کوئی بھی دیکھیں پیچھے کی طرف تو نہیں جاتا، چاہے ہم کچھ بھی کہیں کہ ایج از جسٹ اے ڈیجٹ، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ اس ڈیجٹ کے اکارڈنگلی آپ آگے کی طرف تو جا ہی رہے ہیں نا. چینجز تو آ ہی رہی ہیں آپ کی لائف کے اندر. سم ٹائم کسی کو کسی طرح کی پرابلمس ہے اور کسی طریقے کی، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 2 چیزوں پر ہمیشہ شکر گزار رہیں. ایک اللہ نے جو آپ کو وہ دیے صحت دیے، اور ایک جو آپ کو مال اور برکت دی. تو اس کا شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے. دونوں چیزیں بار بار نہیں آتی آپ کی. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس سے بہتر فائدہ اٹھانے والا بنائے. پھر مثال دیے کڑوے پانی کی اور میٹھے پانی کی، کہ میٹھا پانی ہم پیتے تو ہیں لیکن دیکھیں دونوں سے ہمیں تازہ گوشت بھی ملتا ہے اور زیورات بھی دونوں سے نکلتے ہیں. تو اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور دیکھیں دونوں ہی پر کشتیاں بھی چلتی ہیں. یہاں پر بات تو واضح ہے، لیکن اگر ہم اپنے لیے اصول نکالنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگوں سے ہم تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہماری مثال زبان جیسی ہو. کیا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی مثال لوگوں کے ساتھ ملنے کی ایسی ہونی چاہیے جیسے زبان دانتوں سے ملتی ہے. ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے بھی نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو سلام کریں اگر آپ کے اختلافات ہیں، اور پھر جو ہے آپ کنارہ کشی کر لیں. یہاں دیکھیں 2 سمندر ایک ساتھ بہ رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ لائف میں یاد رکھیں کوئی کتنا بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے، کتنا بھی پرفیکٹ ہو، لیکن انسان ہے، خطا ہوتی ہے کیونکہ وہ بشر ہے. اسی طرح کوئی انسان کتنا بھی برا ہو، اس کے اندر آپ کو 100% برائی دکھ رہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک خیر بھی ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملا جلا کے انسان کو بنایا ہے خیر اور شر کے ساتھ. لیکن کیا ہوتا ہے کسی میں خیر کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. ہم وہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ پرفیکٹ ہے یا فرشتہ ہے یا کوئی مشین ہے، نہیں. ہوتا ہے کہ کسی میں خیر کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے. اور کسی میں خیر کا پہلو کم ہوتا ہے، لیکن ہر ایک میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے. اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی یہ چیز لازم یاد رکھیں، کوئی اچھا شخص بری بات کہہ رہا ہے اس سے مت لیں، کوئی برا شخص اچھی بات کر رہے اس سے لے لیں. اور ہر ایک کی بری چیز بری ہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا بہت ضروری ہے. جی جی. اور وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و مہتاب کو اس نے کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک میعاد معین پہ چل رہا ہے. یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا. اس کی سلطنت ہے. جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہاری اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے. اور آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا خبریں نہ دے گا. اے لوگو تم اللہ کی محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. اور اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں کچھ
کچھ بھی نہ اٹھائے گا اور گو اٹھائے گا گو قرابت داری ہی ہو، تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ جی اس میں اور دیکھیں اندھا آیت نمبر آپ نے اس میں 16 نوٹ کریں اور 17 اللہ کی اس میں بڑائی بیان کی گئی ہے اور اس کے مالک اور خالق ہونے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو آیت آئی ہے وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا اٹھانے والا کسی دوسرے کا۔ مثال کے طور پر کسی نے اگر کوئی فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں، مثال لے لیں میں اور میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، اب اس میں میرے پاس جو ہے نا 2 نیکیاں کم ہو گئی اور میرے بیٹے کے پاس بے شمار ہیں اور میں اسے کہہ رہی ہوں لاؤ مجھے 2 دے دو، کہے گا میں نہیں جانتا آپ کو۔ سیم یہی چیز، بیٹے کے پاس 4 نیکیاں کم ہیں اور میرے پاس زیادہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مما مجھے دے دیں، میں نہیں دے سکتی۔ یہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں اس آیت کے آخر میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ابھی دنیا میں بچہ اگر ہمیں کہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور آخر کے 2 بائٹ جو ہمیں بڑے مزے والے لینے ہیں اور وہ کہے مما میرا بھی دل کر رہا ہے، ہم بلا کچھ سوچے سمجھے اپنی وشز کو ایک کونے پر رکھ کے ہم فوراً اس کے منہ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا پیار ہی بچوں کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ ہمارا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے، ہمارے شوہروں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ جو پیار پیدا کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لیکن جب روز قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 2-4 نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے؟ سوچیں ذرا، کبھی اس پہ غور کیا؟ ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ذرا ہم چھوٹے بچوں کی طرح نرسری والی بات کرتے ہیں، کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ ہمارا بچہ کچن میں، جیسے ہم سو رہے ہو یا ہم کچھ کلاس لے رہے ہوتے ہیں، ہم بچوں کی پابندی لگی ہوتی ہے کچن میں نہیں جانا ہے، چولہا نہیں جلانا ہے، یہ کیوں؟ ہاتھ جل جائے گا، کچھ پکانا نہیں ہے، کیوں؟ ہاتھ جل جائے گا۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس آگ سے بچیں جو اس آگ سے کئی گنا زیادہ گرم ہے؟ کیسے بچانا ہے؟ ان کو دین کی تعلیم دیجیے۔ تو یہاں پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت میں اس سے نہ مانگوں تو میں اپنے عمل کو ٹھیک کروں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے رشتہ دار، اس میں میرے ماں باپ، بہن بھائی، سارے میرے نسبی اور سسرالی رشتے آ گئے، میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے نہ مانگے یا میں ان سے نہ مانگوں، تو ہم ان کو تیار کر دیں کہ ہم سب پورے طریقے سے مطلب جنت میں جانے والے ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم فیملی ٹرپ پہ نکلتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ساتھ میں نا کال کرتے ہیں تم آپ ہی یہ رکھ لیجیے گا، میں نے یہ رکھ لی، پھر دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ رکھا ہے، کہ کوئی چیز کم نہ پڑ جائے وہاں پر جا کر، یا کوئی چیز اگر میرے پاس نہیں ہوتی، ایون ہم فرینڈس گروپس میں بھی ایسے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم چھوٹی سی چیز، آپ نے ڈسپوزیبل رکھ لیا، آج میرے پاس نہیں ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، تاکہ وہ بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ جو ہے ہمارا ٹرپ رہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کا جو ٹرپ ہے جس کا ٹکٹ صرف یہ ہے کہ اللہ کو واحد لا شریک ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نبی ماننا، اور ان دونوں پر، کتاب پر اور حدیث پر عمل کرنا، یہ آپ کا پاسپورٹ ہے جنت میں جانے کا۔ جس کے پاس ہوگا اس کا ٹکٹ ہے، اور جس کے پاس پاسپورٹ کے ساتھ ٹکٹ کیا ہے کہ اس قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں۔ تو اگر یہ پاسپورٹ اور ٹکٹ آپ کو چاہیے، جب ہمیں کسی کنٹری میں ایز اے سٹیزن رہنا ہوتا ہے، کینیڈا ہو، یو کے ہو، کہیں پہ بھی، پورا ایک پروسیس ہوتا ہے نا اس کا، ہم اس سے گزرتے ہیں، اس میں اپنا پیسہ، ٹائم، صلاحیتیں سب لگاتے ہیں۔ جنت بھی ایک جگہ ہے، اس کا بھی ٹکٹ ہے، اس کا بھی پاسپورٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ الحمدللہ اس کا ہی نہیں شکر ادا کر سکتے کہ آپ مومن ہیں۔ تو ایک تو اس پر شکر گزار رہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اب اس کے ویزے اور ٹکٹ کیسے لگنے سب بتا دیا ہے آپ کو 22ویں پارے پر، آپ آگے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں، کیونکہ اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جی، اور پھر بتایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، غیب پر علم رکھنا ہے، اور نماز قائم کرنی ہے، اور اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 18 ہے اس کو پورا نوٹ کر لیجیے۔ جی، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکیاں اور روشنیاں، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جٹلا دے تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی جٹلایا تھا، ان کے پاس
بھی ان کے پیغامبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پل نکالے اور پہاڑوں کے مختلف حصے سفید اور سرخ کی، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہے اور بہت گہرے سیاہ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپائیوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہے جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرت پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، میٹنگ خوب نا تھوڑی دیکھنے دیر میں، والا ہے۔ یہ میٹنگ تھوڑی دیر میں اینڈ ہو جائے گی، 1 منٹ رہ گئی، تو آپ پڑھتی رہیے جب جی تک، پھر انشاءاللہ دوبارہ جوائن کر لیں گے۔